الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ آج پہلی مرتبہ آکوٹ میں آنے کا اور اس عظیم الشان اجلاس عام میں شریک ہونے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے اصلاح معاشرہ کے مختلف پہلوؤں پر علماء کرام کی گفتگو سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کہی گئی باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے جو عنوان ملا ہے وہ ہے اتحاد امت، اہمیت اور ضرورت۔ یعنی ہم دو چیزوں کو سمجھیں گے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ امت کا اتحاد کتنا اہم ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا امپورٹنس کیا ہے، اور دوسری چیز ہم یہ سمجھیں گے کہ امت کو اتحاد کی ضرورت کیوں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امت کا اتحاد یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کوئی الگ سے دلیل دینے کی ضرورت نہیں، بھائی سورج کو روشنی دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ جو قوم
متحد ہوگی، یونائٹڈ ہوگی، ایک ہوگی، وہی قوم دنیا میں ترقی کرے. اور جس امت کے اندر ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے ہو، اختلاف ہو، تفرقے ہو، نفرت ہو، کدورت ہو، وہ قوم دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو. شاعر نے بڑی سچی بات کہی ہے، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے ہیں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتحاد کا طریقہ بھی بتایا ہے، اتحاد کا حکم بھی دیا ہے، اور مسلمانوں کو اپنا ایک احسان بھی یاد دیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے ایمان والو، تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو. اللہ کی رسی یعنی قرآن اور نبی کی سنت، یہی وہ دو چیزیں جو اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کے لیے چھوڑ کر کے گئے. آپ نے فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی. او لوگو، میں اپنے بعد جو دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. تم ان دونوں چیزوں کو تم جب تک تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. یہی اللہ کی رسم، قرآن و سنت. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اے مسلمانوں، تمہیں اللہ کی رسی کو تھامنا ہے اور الگ الگ ہو کر کے نہیں تھامنا ہے. جمیعا، سب کے سب مل کر کے تھام لو، متحد ہو کر کے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم فرقوں میں نہ بٹو، تم ٹولیوں میں نہ بٹو، تم گروہوں میں نہ بٹو، تمہارے درمیان تفرقہ نہ پایا جائے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تم اللہ کے احسان کو یاد کرو. اے مسلمانوں، تم اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. تم ذرا ذرا سی بات پہ لڑا کرتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر تمہارے درمیان جنگیں ہو جایا کرتی تھی. ہم نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تم کو بھائی بھائی بنا دیا. فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کے احسان سے، اللہ کے کرم سے بھائی بھائی بن گئے. اللہ نے اس کلمے کی بنیاد پر، اس توحید کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک بنایا ہے. اور جیسے جیسے ہم بڑھتے چلے گئے، ہماری طاقت کمزور ہوتی چلی گئی. ہم آج 1.5 ارب کی تعداد ہے ہماری، اور 1 کروڑ یہودی آج ہم پر حاوی ہیں. ان کی تمام چیزیں ہم پر حاوی ہیں، ان کا کلچر ہمارے اوپر حاوی ہے، ان کی سازشیں ہمارے اوپر حاوی ہیں. تعداد تو ہماری بہت ہے لیکن ہم متحد نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اے مسلمانوں، تم آپس میں اختلاف نہ کرو، تم آپس میں جھگڑے نہ کرو، تم آپس میں نزاع نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے. ہوا اکھڑ رہی ہے. اور آج حالات یہ ہے میرے بھائی کہ پوری دنیا میں آج ہماری حیثیت اتنی کمزور ہے کہ ابو داؤد کی وہ حدیث اگر اپنے سامنے رکھیے جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی پیشن گوئی کی تھی کہ امت کے اوپر وہ دور دیا ہے. آپ نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم. اے میری امت کے لوگوں، قریب ہے وہ دور کہ تمہارے اوپر دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی. کما تداعی الى قساتها، جیسے کھانے والے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، جیسے دسترخوان پر لوگ باری باری سے آ کر کے کھانا کھاتے ہیں. تم کو لوٹنے کے لیے، تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں ذلیل کرنے کے لیے دنیا کی قومیں آپس میں کمپٹیشن کریں گی. صحابہ نے پوچھا من قلت نحن یومئذ،
اے اللہ کے رسول کیا اس دور میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ سیلاب کے اوپر، پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے وہ دیکھنے میں تو بہت زیادہ لگتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دبدبا کو ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا اللہ کیسے، کون سی کمزوری ڈالا؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گی اور موت تمہیں ناپسند ہو جائے گی، تمہیں موت سے نفرت ہو جائے گی اور دنیا تمہیں بڑی محبوب ہو جائے گی۔ آج وہی حالات ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ آج یہ امت پٹی نہیں ہے، اختلافات میں پڑی ہے اور اس قدر نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار۔ ہم کیا دوسروں کو پیغام سنائیں گے اسلام کا؟ آج میڈیا کے ذریعے یہ بات عام ہو چکی ہے کہ مسلمانوں میں کتنا اختلاف ہے۔ میڈیا پر وہ خبر بھی آئی تھی جب ایک مسلک کے مسلمان کا جنازہ کسی دوسرے مسلک کے مسلمان نے پڑھا دیا تو فتویٰ آیا کہ صاحب جنازہ پڑھنے والے جتنے تھے سب کے نکاح ٹوٹ گئے، سب اسلام سے خارج ہو گئے۔ آج میڈیا ہمارا مذاق بناتا ہے، آج ہمارے دشمن ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قوم کیا ہم سے لڑے گی، یہ تو خود آپس میں لڑ رہی ہے، مر رہی ہے، کٹ رہی ہے۔ اتحاد اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے میرے پیارے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی بنیاد پر اللہ نے ان سب کو متحد کیا، اللہ نے اس نعمت کا تذکرہ قرآن میں بھی فرمایا، وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، آپ کو اپنی طرف سے مدد عطا فرمائی، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے آپ کو ایسے صحابہ بھی دیے جنہوں نے آپ کی مدد کی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے آپ کے صحابہ کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی۔ اے نبی ہم نے ایمان والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی۔ کل تک تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اے نبی آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد، آپ کے اوپر ایمان لانے کے بعد آج بھائی بھائی بن گئے، آج ایک دوسرے کے جانثار بن گئے، ایک دوسرے کے غمگسار بن گئے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے نبی یہ ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے آپ کے صحابہ کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالی ہے۔ لو انفقت ما فی الارض ما الفت بین قلوبہم، اے نبی اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو آپ اپنے صحابہ کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ محبت اللہ نے پیدا کی، ایمان کی بنیاد پر جو محبت پیدا ہوئی یہ محبت اللہ نے پیدا کی ہے میرے بھائیو۔ یہ اتحاد اور یہ محبت یہ اللہ کی بڑی عظیم ہے، اور اسی لیے اس اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے ہر مسلمان کے اوپر 6 چیزوں کو واجب قرار دیا۔ 6 حقوق اللہ نے بتائے، اللہ کے نبی نے بتائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم 6، مسلمان کا مسلمان کے اوپر 6 حق ہے، 6 چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ کون سی چیزیں؟ آپ نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو، وہ کس برادری کا ہے، وہ کس مسلک کا ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کی لینگویج کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، جب تم اس سے ملاقات کرو تو سلام کرو، سلام کرو۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب تمہیں مسلمان بھائی دعوت دے تو دعوت قبول کرو۔ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، جب وہ آپ سے مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ دو، صحیح رائے دو۔ وَإِذَا أَطِسَ فَشَمِّتْهُ، اور جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم جواب میں یرحمک اللہ کو۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اس کی جا کر کے خیر خبر لے لو۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور اگر مسلمان کا انتقال ہو جائے تو تم جنازے کی نماز میں شرکت کرو۔ یہ حق ہے مسلمان کا۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟
یہ حق کیوں بتایا گیا؟ تاکہ آپس میں محبت ہمیشہ برقرار رہے۔ دنیا کے دوسرے مذہب والے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی ٹاٹا بائے بائے کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی اپنے معبودوں کا نام لیتا ہے۔ مسلمان جب مسلمان سے ملتا ہے کتنا پیارا جملہ استعمال کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے مسلمان بھائی سے ملتے ہیں، ہمارا اس سے رشتہ ہو یا نہ ہو، اگر وہ مسلمان ہے اور ہم بھی مسلمان ہیں، ہم ملاقات کرتے ہیں تو بات چیت کرنے کے پہلے سلام کرتے ہیں، اور جیسے ہم نے سلام کر دیا، اس سلام کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس کے لیے دعائیں کر دی، ہم نے دعا کی، اے میرے مسلمان بھائی، تیرے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو، تیرے اوپر اللہ کی برکتیں نازل ہو۔ ارے جس کے لیے ہم سلامتی کی دعائیں کر رہے ہیں، ہم اس کا برا کیسے چاہیں گے؟ ہم اس سے نفرت کیسے کریں گے؟ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء، اے میرے صحابہ، کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتا دوں اگر تم اس کے اوپر عمل کرو گے تو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو بڑھاوا دو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ یا ہمارے نکاح ٹوٹتے ہیں سلام سے، اللہ کے نبی کہہ رہے سلام کو بڑھاؤ، سلام کو پھیلاؤ، سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت کے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہمارے عالموں نے پٹی پڑھا دی، اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔ ایک موضوع روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اختلاف کبھی رحمت نہیں ہو سکتا، اختلاف ہمیشہ زحمت ہوتا ہے، اختلاف ہمیشہ عذاب ہوتا ہے۔ جہاں جس گھر میں اختلاف پیدا ہو جائے کا سکون چھن جاتا ہے، جس محلے میں جس سماج میں اختلاف پیدا ہو جائے اس سماج کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض۔ اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تین طریقے کا عذاب تمہارے اوپر نازل کرتا ہے۔ کبھی آسمان سے عذاب آتا ہے بارش کی شکل میں، کبھی آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے پتھروں کی بارش کی شکل میں، بجلی کی شکل میں، کبھی زمین کے اندر سے زمین کے نیچے سے اللہ کا عذاب آتا ہے، اور کبھی اللہ کا عذاب اس طریقے سے آتا ہے کہ یلبسکم شیعا، اللہ تعالیٰ تم کو گروہوں میں بانٹ دیتا ہے، تمہارے بیچ میں تفرقہ پیدا کر دیتا ہے، تم آپس میں لڑنے مرنے لگتے ہو، تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہو۔ امت کا اختلاف عذاب ہے، امت کا اختلاف رحمت نہیں ہے میرے بھائی۔ اس اختلاف کو ختم کرو۔ اب یہ ختم کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہم کچھ چیزوں کو دور نہیں کر رہے۔ بھائی بیماری ہے تو بیماری کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، بیماری کی وجہ پہلے ختم کرو، بیماری آٹومیٹک ختم ہو جائے۔ اتحاد کیوں نہیں ہو رہا ہے امت میں؟ سب سے پہلی وجہ، بظاہر تو مسکرا کے ملتے ہیں، سامنے سے ہنس کر کے ملتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، مگر دل کے اندر عداوت چھپا کر کے بیٹھتے ہیں، نفرت چھپا کر کے بیٹھتے ہیں، دشمنی چھپا کر کے بیٹھتے ہیں۔ او لوگوں، چہرے پر لاکھ تم خوشبو لگا لو، چہرے پر تم لاکھ کریم پاؤڈر لگا لو، چہرے کو تم لاکھ چمکا لو، جب تک دل کو تم نے صاف نہ کیا، دل کے آئینے پر نفرت کی غبار پڑے رہے، دل کے آئینے پر نفرت کی دھول پڑی رہی، تب تک تم اللہ کی بارگاہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بڑی پیاری دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اے اللہ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ دلوں میں کینہ بھرا ہے، دلوں میں کپٹ بھرا ہے، دلوں میں دشمنی بھری ہے، کہاں سے اتحاد ہوگا؟ پہلے دل کو صاف ہو۔ اللہ ہمارے چہرے نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا۔
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے, ایک صحابی آتے ہیں, وضو کر کے آ رہے ہیں, وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا ہے اور اپنا جوتا یا چپل وہ ہاتھ میں لے کر کے چلے آ رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں, ابھی وہ صحابی مسجد میں داخل نہیں ہوئے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یدخل علیکم من ھذا الباب رجل من اہل الجنہ. اے میرے صحابہ ابھی دیکھنا اس دروازے سے ایک جنتی آدمی آئے گا. صحابہ کی نظریں دروازے کی طرف چلی جاتی ہیں, صحابہ دیکھنے لگتے ہیں کہ کون آ رہا ہے. دیکھا کہ ایک انصاری صحابی وضو کر کے آ رہے ہیں, داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھوں میں جوتا لے کر کے چلے آ رہے ہیں. دوسرا دن پھر آیا, دوسرے دن پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جنتی آدمی آنے والا ہے. پھر صحابہ نے دروازے کی طرف دیکھا, پھر وہی انصاری صحابی اسی حالت میں چلے آ رہے ہیں. تیسرے دن پھر آپ نے فرمایا کہ جنتی آنے والا ہے. صحابہ نے پھر دروازے کی طرف دیکھا, وہی انصاری صحابی چلے آ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ خیال آیا, کون سی ایسی خاص بات ہے ان کے اندر کہ اللہ کے پیارے نبی ان کو لگاتار 3 دن تک جنتی قرار دے رہے ہیں. عبداللہ بن عمر نے یہ جاننے کا فیصلہ کر لیا. انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے ان کے مکان تک گئے. انصاری صحابی جب مکان میں داخل ہونے لگے, انہوں نے سلام کیا, کہا بھائی صاحب میرے باپ سے کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے یہ قسم کھا لی کہ میں 3 دن تک اپنے باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا. کیا 3 دن تک آپ مجھے اپنا مہمان بنا سکتے ہیں؟ 3 دن تک کے لیے آپ مجھے مہمان بنا سکتے ہیں. او لوگوں, صحابہ کے مکان تو بڑے چھوٹے چھوٹے تھے مگر دل بہت بڑا تھا. آج ہمارے مکان ماشاءاللہ بڑے شاندار ہے مگر دل بہت چھوٹا ہے. آج 3 دن چھوڑ دو, 3 گھنٹے کے لیے مہمان آ جائے تو گھر کے اندر سے برتنوں کے پٹکنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں اور عورتوں کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں. 3 دن کہا کہ مجھے مہمان بنا. صحابی اندر بیوی سے مشورہ کرنے نہیں گئے کہ 3 دن کے لیے مہمان آ رہا ہے, کھانا ہے کہ نہیں ہے, راشن ہے کہ نہیں ہے, تیل پانی ہے کہ نہیں ہے, لے کے چلے گئے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرا مقصد تو ان کو دیکھنا تھا, میں تو ان کی 24 گھنٹے کا شیڈیول دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ پیارے نبی ان کو جنتی قرار دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ 3 دن تک میں ان کے ساتھ رہا, کوئی خاص عمل میں نے ان کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. 5 ٹائم کی نماز ہم بھی پڑھتے تھے, وہ بھی پڑھتے تھے. رات میں تو میں نے ان کو تہجد بھی نہیں پڑھتے ہوئے دیکھا. مزدور آدمی تھے, تھکے ہارے آتے تھے, رات میں سو جاتے تھے. ہاں رات میں نیند کھلتی تھی تو اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے, اللہ کا ذکر کرتے تھے. یہ میں نے ان کو دیکھا. 3 دن پورے ہو گئے, میں نے صاف صاف بتا دیا اے میرے انصاری بھائی, نہ تو میرے باپ کا کوئی جھگڑا تھا مجھ سے اور نہ ہی میں نے کوئی قسم کھائی تھی. میں نے تو بس ایک طریقہ نکالا تھا, میں 3 دن تک آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا. آپ کو اللہ کے پیارے نبی نے لگاتار 3 دن تک جنتی قرار دیا تھا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر آپ کون سا ایسا اسپیشل عمل کرتے ہیں, مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا. اب آپ ہی بتا دیجیے. انصاری صحابی نے فرمایا ما ہوا الا ما رأیتا, اے میرے بھائی میرے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے, جو ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں. غیر انی لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین. ہاں ایک چیز میرے اندر ہے, ایک چیز میرے اندر ہے, ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ مقام مجھے بتایا ہو. میرے اندر ایک خاص بات ہے, میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ کپٹ نہیں رکھتا, میں دھوکہ دھڑی کا جذبہ نہیں رکھتا. ولا احسد احدا علی نعمت, اور میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی نعمت دی ہے میں اس سے حسد نہیں کرتا, میں اس سے جلن نہیں رکھتا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی ہے وہ چیز, الذی بلغت بک, یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے. لیکن یہ چیز سب کے بس کی بات نہیں ہے, ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. اے انصاری بھائی آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کا دل بالکل صاف ہے. دل کو صاف کرو میرے بھائی.
اپنے جسم کے اوپر صابن اور اپنے بالوں پر شیمپو رگڑنے سے بہتر ہے کہ اپنے دل کو نفرتوں سے صاف کرو، عداوتوں سے صاف کرو۔ جب تک دل صاف نہیں ہوگا، سماج میں، گھر میں، محلے میں، خاندان میں کبھی اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں ڈالے گا تو چونکہ جنت میں کوئی گندی چیز تو نہیں جا سکتی، کوئی خراب چیز تو نہیں جا سکتی، اس لیے اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ جب جنتیوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے تو جنت میں جانے سے پہلے ہم ان کے دل کے کینہ کپٹ کو نکال دیں گے۔ جنت میں جانے سے پہلے وہ ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں گے، ایک دوسرے کا حق ادا کر لیں گے، اس کے بعد ہم جنت میں داخل کریں گے۔ جنت میں کوئی کینہ کپٹ کے ساتھ نہیں جائے گا، جنت میں پاک صاف دل لے کر کے جائے گا۔ تو اتحاد کے راستے میں یہ پہلی رکاوٹ ہے میرے بھائیوں کہ آج ہمارے دلوں کے اندر کینہ اور کپٹ ہے۔ دوسری چیز بدگمانی۔ بدگمانی یہ بھی بہت بڑا زہر ہے۔ دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور اس میں سے ایک آدمی میرا مخالف ہے، اب ان کی گفتگو کا کوئی بھی ٹاپک ہو، ہمیں یہ لگے گا ہمارے ہی خلاف بات ہو رہی ہے۔ یہ بدگمانی گھر میں آ جائے تو طلاق کروا دیتی ہے، یہ بدگمانی بھائی بھائی میں آ جائے تو بٹوارا کرا دیتی ہے، یہ بدگمانی خاندان میں آ جائے تو نفرتوں کے بیچ بو دیتی ہے، یہ بدگمانی تو مسلمان کے بیچ میں آ جائے تو محبت کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو تم بہت زیادہ بدگمانی نہ کیا کرو، اس لیے کہ بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، اس لیے کہ زیادہ گمان انسان کو گناہ تک لے کے جاتا ہے۔ بدگمانی مت کیا، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ اچھا گمان۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن، تم بدگمانی کرنے سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان بدگمانی کرے۔ انسان زبان سے جھوٹ بولتا ہے، اس سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں برا گمان رکھے، جہاں تک ہو سکے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا گمان۔ یہ دوسری رکاوٹ ہے اتحاد کے راستے۔ تیسری رکاوٹ، پڑوسی کے پاس پیسہ آ گیا، کاروبار اچھا چل گیا، سرکاری نوکری مل گئی، ہمارے گھر میں اتنی دولت نہیں ہے، ہمیں حسد ہونے لگا، اس کے پاس اتنی دولت کیسے آ گئی، اتنی ترقی کیسے کر لی۔ اب رات دن اس کی ترقی دیکھ کر کے ہم بھول رہے ہیں، ہمیں چنتا ہو رہی ہے، ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حسد، اور یہ دنیا کی سب سے خطرناک بیماری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد هي الحالقہ، او لوگو تم حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد یہ نیکیوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور نسائی کی ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، ایک مومن کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ ایمان ہے تو حسد نہیں ہوگا، حسد ہے تو ایمان نہیں ہوگا۔ بھائی جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ حسد نہیں کرے گا۔ کیوں حسد نہیں کرے گا؟ میرے مقدر کی جو روزی ہے وہ مجھ کو ملے گی، میری تقدیر میں جو عزت لکھی ہے وہ مجھے ملے گی، میرے بھائی کی تقدیر کو جو لکھا ہے اس کو ملے گا۔ میرے حصے کی روزی نہ وہ لے سکتا ہے، نہ اس کے حصے کی روزی میں لے سکتا ہوں، سب کا مقدر تو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور 4 مہینے کے تھے، اللہ نے اسی وقت ہماری زندگی بھر کی روزی روٹی بھی لکھ دی تھی، اللہ نے ہماری پوری زندگی کی کتاب لکھ دی تھی۔ جب ماں کے پیٹ میں تقدیر لکھ دی گئی تو میں کیوں حسد کرے؟ حسد کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ کا فیصلہ منظور نہیں ہے، ہمیں اللہ کی تقدیر منظور نہیں ہے۔ جانتے ہو یہ حسد یہودیوں کی پہچان ہے۔ یہودی حسد کرتے تھے، اور وہ کیوں حسد کرتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی کے پہلے جتنے نبی دنیا میں آئے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ نے اپنے آخری نبی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا۔ یہودیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ یہودی اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے جس طریقے سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، اپنی اولاد کو پہچانتے تھے، اس طریقے سے اللہ کے
नबी को पहचानते थे, मगर ये हसद की आग जब यहूदियों के दिल में लग गई, वो अल्लाह के नबी के कट्टर दुश्मन बन गए, जान के दुश्मन बन गए। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, ये यहूदी हसद करते हैं। अगर अल्लाह ने किसी को कोई नेमत नवाजी है तो उस नेमत के ऊपर हसद करने वाले यहूदी कौन होते हैं? हसद मत करो, वला तहासदू। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को इत्तिहाद का दर्स देते हुए फरमाया कि आपस में हसद मत करो। एक दूसरे को अगर अल्लाह ने कोई नेमत दी है उस नेमत को देख करके जला मत करो, हसद मत करो। हाँ, रश्क कर सकते हो। आपके पड़ोसी के पास पैसा है, आप भी अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मेरा कारोबार भी चल जाए। आपका भाई तरक्की कर रहा है, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मुझे भी तरक्की अता फरमा दे। भाई की बेटी का रिश्ता अच्छी जगह लग गया, आप अल्लाह से अपनी बेटी के लिए दुआ करो। इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर्ज है हसद करने में, जब आपके दिल में ये आरज़ू पैदा हो जाए कि उसकी नेमत छिन जाए और मुझको मिल जाए, ये हसद है। और ये हसद बहुत बड़ा गुनाह है मेरे प्यारे। इत्तिहाद के रास्ते में चौथी रुकावट तासुब। तासुब, मैं बड़ा हूं, मेरी बिरादरी बड़ी है, मेरा खानदान बड़ा है, किसी भी तरीके का तासुब अगर आपके अंदर है, आप कभी इत्तिहाद नहीं कर सकते। तासुब बहुत खतरनाक है। आज देख लीजिए, आप बड़ी तरक्की याफ्ता कौमें मानी जाती हैं, यूरोप की कंट्रीज बड़ी आला और बड़ी तरक्की याफ्ता मानी जाती है, मगर वहां गोरे और काले की जबरदस्त तफरीक है और कालों और गोरों में हमेशा वहां लगी रहती है। हमारे हिंदुस्तान में भी गैर मुस्लिमों में कास्टिज्म है, जातिवाद है। मुसलमानों के अंदर भी वो धीरे धीरे आया है। यहाँ के माहौल से मुतासिर होकर बिरादरी के ऊपर फख्र करना। कान खोल करके सुन लो, अल्लाह की नजर में कोई बिरादरी ऊंची नहीं है, कोई बिरादरी नीची नहीं है। अल्लाह ने साफ साफ ऐलान फरमा दिया, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों, तुम सब एक बाप और एक माँ की औलाद हो। हमने तुमको आदम और हव्वा से पैदा किया है। हमने तुम्हारी बिरादरियां अलग बनाई, तुम्हारे कबीले अलग बनाए, तुम्हारे खानदान अलग बनाए। ये खानदान की बिरादरी तुम्हारी पहचान है, ये तुम्हारे इज्जत के लिए, तुम्हारे सम्मान के लिए नहीं है। कोई बिरादरी वाला ऊंचा नहीं, कोई बिरादरी वाला नीचा नहीं। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में वही इज्जत पाएगा अल्लाह के यहाँ जो तकवा वाला होगा। अल्लाह के यहाँ इज्जत का मेयार तकवा है। मेरे बिलाल हबशी को देखो, ये कोई मक्का के रहने वाले तो नहीं थे, मदीना के रहने वाले तो नहीं थे, ये तो हबशा से आए थे, हबशी थे। अरब के लोग खूबसूरत गोरे चट्टे होते थे, बिलाल तो हबशियों की तरह काले थे। मगर अल्लाह अल्लाह, जब नबी ने अपनी मस्जिद में अज़ान देने के लिए किसी का सिलेक्शन किया तो बिलाल का किया। और जब खाने काबा फतह हुआ तो खाने काबा की छत पे चढ़कर के बिलाल हबशी अज़ान देते हैं। ये इस्लाम ने ये इज्जत दी है। मेरे प्यारे साथियों, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तासुब अपने अंदर से निकाला। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद की सही रिवायत है, इन्नल्लाह अज़हबा अन्कुम उबय्यतल जाहिलियति व फ़ख्रहा बिल आबा। ओ लोगों, बाप दादा पर फख्र करना, बाप दादा का नाम लेकर के अपने आप को ऊंचा समझना, ये तमाम चीजें छोड़ दो। अल्लाह ने खत्म कर दिया है इसको। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। ऐ लोगों, तुम सबके सब आदम की औलाद हो और आदम तो मिट्टी से पैदा किए गए हैं। मोमिनुन तक़ियुन व फाजिरुन शक़ी। अब अल्लाह ताला के यहाँ जो मोमिन है वही नेक है, वही मुत्तकी है, और जो बुरा है, जो फासिक व फाजिर है, वही बदनसीब है। जो लोग फख्र करते हैं अपने बाप दादा के नाम पर, वो बाज आ जाए, क्योंकि उनके बाप दादा तो जहन्नम का कोयला बनने वाले हैं, वो बाज आ जाए। औ लयूशिकन्नल्लाहु औ लयूशिकन औ लयकूनुन अहवन इंदल्लाहि मिनल जुहला। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो लोग अपने बाप दादा के नाम पर फख्र करते हैं, बाप दादा के नाम पर इतराते हैं, अपनी बिरादरी के ऊपर नाज करते हैं, वो अल्लाह के नजदीक
گوبریلا سے بھی زیادہ ذلیل ہے. گوبریلا جانتے ہیں؟ جو گوبر کے اندر کیڑا ہوتا ہے، جو گندگی کھاتا ہے، جو پاخانہ کھاتا ہے، اس کو عربی میں جولان یا جیلان بولتے ہیں اور اردو میں گوبریلا بولتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس گوبریلا، اس گندے کیڑے سے بھی زیادہ حقیر ہے وہ لوگ جو اپنے اوپر ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں. تعصب اللہ کے یہاں، تکبر اللہ کے یہاں نہیں چلے گا. یہ تکبر اور تعصب یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اختلاف کے راستے، اتحاد کے راستے. اور جانتے ہو مسلکی تعصب بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. جب انسان یہ سوچ کر کے بیٹھ جائے کہ صاحب ہمارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، نبی کی حدیثیں پڑھی جائیں، ہم تو وہی مانیں گے جو ہم کرتے چلے آئے ہیں، اس کا نام بھی تعصب ہے. اللہ نے اس کو منافقوں کی پہچان قرار دیا. اللہ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. اے نبی، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ رسول کی طرف، تو اے نبی آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر کے کنارے ہو جاتے ہیں. یہ منافق کی پہچان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر کے وہ کنارہ اختیار کر لے. مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی پہچان اللہ نے فرمائی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. ارے مومن کی پہچان تو یہ ہے، مسلمان کی پہچان تو یہ ہے، جب اس کو اللہ کی طرف بلایا جائے، جب رسول کی طرف بلایا جائے، اس کے سامنے رب کا قرآن پڑھا جائے، اس کے سامنے مصطفیٰ کا فرمان پڑھا جائے، اس کی زبان سے بس ایک ہی بات نکلے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا. آج کے پروگرام میں مختلف مسلک کے علماء کی آیت بڑا اچھا لگا. بہت سارے مسائل ہیں جن پر ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. آپ بورڈ میں آنے کے بعد پتا چلا یہاں نوجوانوں کی شادیاں بڑی تاخیر سے ہوتی ہیں. لڑکے 30-30 سال کے ہو گئے، ماں باپ کو فکر نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں، آپ کا بیٹا اگر 20 سال کی عمر میں جوان ہو چکا ہے اور آپ 30 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں تو 10 سال وہ تہجد کی نماز پڑھ کر کے اپنی جوانی نہیں کاٹ سکتا. وہ 10 سال روزہ رکھ کر کے اپنی جوانی نہیں کاٹ سکتا. وہ 10 سال جلسوں اور تقریروں میں جا کر کے اپنی جوانی نہیں کاٹ سکتا. ظلم کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے اوپر. اللہ کا حساب دینا پڑے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا فتب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. اے مسلمانوں، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے دیندار رشتہ آ جائے تو تم نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرو. اگر مان لو کوئی دیندار لڑکا ہے، اچھا لڑکا ہے، اگر کسی لڑکی نے اپنے ماں باپ سے یا اپنے بھائی بہنوں سے غلطی سے کہہ دیا کہ میرا نکاح فلاں جگہ ہو جائے تو اس کو سماج کی سب سے بےغیرت لڑکی مانا جاتا ہے اور ماں باپ قطعاً اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں. ہاں، لڑکا آ کر کے کہہ دے میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام میں لو میرج کی یا پسند کی شادی کا کانسیپٹ نہیں ہے، مگر ہاں دینداری کی بنیاد پر، سیرت کی بنیاد پر اگر لڑکے نے یا لڑکی نے اپنی پسند کا اظہار کیا ہے تو عقل مندی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ضد کے آگے اپنے بچوں کو پریشان کریں. اگر رشتہ صحیح ہے، اگر دیندار گھر کا رشتہ ہے تو نکاح کرنے میں آپ تاخیر نہ کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیل جائے گا. اور پھیل چکا ہے، فساد پھیل چکا ہے. آپ نے نکاح کو مشکل بنایا. آٹومیٹک جب نکاح مشکل ہوگا جس سماج میں زنا آسان ہوگا. اور آج زنا ہو رہا ہے اور حالات یہ ہیں کہ آپ کے مہاراشٹر کے اندر 2 لاکھ مسلمان لڑکیاں، رپورٹیں بتا رہی ہیں، سروے بتا رہا ہے کہ 2 لاکھ مسلمان لڑکیاں آج گھر سے فرار ہو کر، غیروں کے ساتھ فرار ہو کر اپنی عزت و ناموس کو بیچ چکی ہیں اور اپنے دین کو چھوڑ چکی ہیں، مرتد ہو چکی ہیں، اسلام سے خارج ہو چکی ہیں. یہ مسئلہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ صرف اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دیوبندی بریلوی کا مسئلہ نہیں، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. اگر ان مسئلوں میں بھی ہم اپنے مسلک کو اوپر رکھتے ہیں اور ہم انکار کرتے کہ نہیں صاحب ہم فلاں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ہم اس کے ساتھ اسٹیج شیئر نہیں کریں گے، تو میرے بھائی ہم سے زیادہ بیوقوف اور ہم سے زیادہ نادان. یہ ہمارے اسلاف کی تعلیم نہیں تھی. ہم اختلاف، اگر ہمارے اور آپ کے درمیان مسلکی اختلاف ہے تب بھی ہم مل بیٹھ کر کے باتیں کر سکتے ہیں.
اختلاف کا مطلب ہمیشہ نفرت نہیں ہوتا. اختلاف ہے، اگر نقطۂ نظر کسی مسئلے میں ہمارا آپ سے جدا ہے تو ٹھیک ہے، ہم دلائل کی روشنی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے. ہم دعا سلام کرنا بند کر دیں گے، ہم تعلق توڑ دیں. یہ اسلام کی تعلیم ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بہت جلیل القدر امام ہیں. امام شافعی اپنے دور کے ایک عالم سے مناظرہ کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ایک طرف امام شافعی ہیں، دوسری طرف یونس الصدفی. یونس الصدفی اس دور کے بہت بڑے امام. بہت دیر تک ڈسکشن ہوتا رہا، مناظرہ ہوتا رہا، مسئلہ حل نہیں ہوا. جب مسئلہ حل نہیں ہوا اور گفتگو ختم ہو گئی، دونوں لوگ جانے لگے. امام شافعی نے ان کا ہاتھ پکڑا، حضرت یونس صدفی کا ہاتھ پکڑا اور کیا کہا؟ یا ابا عیسیٰ افلا یستقیم ان نکون اخوانا وان لم نتفق علی مسئلۃ. اے ابو عیسیٰ، ٹھیک ہے، اس مسئلے پر ہمارا آپ کا اتفاق نہیں ہو پایا، میں آپ کو قائل نہیں کر پایا، آپ مجھے قائل نہیں کر پائے. اے ابو عیسیٰ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس اختلاف کے باوجود اور اس مسئلے میں الگ الگ ہونے کے باوجود، اے ابو عیسیٰ، ہم دونوں بھائی بھائی بن کر کے رہے ہیں. او لوگوں، او میرے بھائیوں، کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہو، آؤ اس اسٹیج سے آپ کو اتحاد کی دعوت دیتا ہوں. آ جاؤ، جو سماج کے وہ مسئلے جو ہم سب کے بیچ میں کامن ہیں، جو پورے سماج کو کھوکھلا کر رہے ہیں، آ جاؤ ان مسائل کو مل کر کے حل کریں. آج ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے. آج 4000 گھروں کو گرانے کا آج ہردوانی میں بھی معاملہ آ رہا ہے. وہ بے گھر مسلمان میرے بھائیوں، کیا ان کی آواز اٹھانے کے لیے ہمیں مسلک اور اپنا فرقہ دیکھنا پڑے گا؟ نہیں. ان کے لیے آواز اٹھانا اور ان کے لیے منظم ہونا اور یونائٹڈ ہونا، یہ مسلک سے اوپر کی چیز ہے. جو قوم کا مسئلہ ہے، جو پوری کمیونٹی کا مسئلہ ہے، جو پوری ملت کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کے لیے آج ہم متحد ہو جائیں تو یہ تعصب بہت بڑی رکاوٹ ہے اتحاد کا. ایک اور چیز رکاوٹ ہے، کیا ہے وہ چیز؟ یہ ہے کہ صاحب ہماری ناک کٹ جائے، ہم فلاں سے مل گئے تو ہماری ناک کٹ جائے گی. اپنی انانیت کے لیے، اپنے ایگو کے لیے اور اپنے آپ کو اونچا رکھنے کے لیے ہم سامنے والے سے ملنا پسند نہیں کرتے. او ناک والو، کل اسی ناک کے ساتھ تمہیں زمین میں دفن کر دیا جائے گا. بڑی ناک والا تھا ابلیس، اللہ کی بارگاہ سے دھلتا رہ گیا. بڑی ناک والا تھا فرعون، پانی کے اندر ڈبو کر کے مارا گیا. بڑی ناک والا تھا قارون، زمین میں دھسا دیا گیا. بڑی ناک والا تھا ابو جہل، ایک بچے کے ہاتھوں قتل ہو گیا. اور ناک والو، اس ناک کو ایک دن خاک آلود ہو جانا ہے، اس ناک کو ایک دن مٹی میں مل جانا ہے. اللہ کے لیے اپنی ناک کو چھوڑ دو، اپنی انانیت کو چھوڑ دو. اگر اختلاف ہے، اگر آپس میں دوریاں ہیں تو ان دوریوں کو پاٹنے کی کوشش کرو، ملنے کی کوشش کرو. ہم تو تعلق توڑ لیتے صاحب، قسم کھا لیتے ہیں، نہیں بات کریں گے. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں تو یہ حال ہے کہ جس سے اختلاف ہوا، پرسنل اختلاف کو ہم نے مسجد کے اوپر لاگو کر دیا کہ صاحب ہم اس مسجد میں نہیں جائیں. اگر مسجد کے کسی آدمی سے ہمارا اختلاف ہے، مسجد میں نہیں آئے. وہ لوگوں، کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں پڑھی؟ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ دے. جائز نہیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی زمین کسی کو ہبہ کر دی، کوئی زمین کسی کو دے دی. حضرت عائشہ کے ایک بھانجے تھے، ان کی بہن کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر. عبداللہ بن زبیر کو کچھ اعتراض تھا اس زمین کے ہبہ کرنے پر. حضرت عبداللہ بن زبیر نے بڑے غصے میں کہہ دیا کہ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا. میری خالہ نے، عائشہ نے یہ بہت غلط کام کیا ہے، بہت غلط کام کیا ہے، میرا بس چلا تو میں ان کو روکوں گا. بہت بڑی بات تھی، خالہ تو ماں کے درجے میں ہوتی ہے. بہرحال عبداللہ بن زبیر کا جملہ غلط تھا، ان کو اپنی خالہ کے بارے میں ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے بول دیا. انسان. حضرت عائشہ کو پتا چلا، بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ نے بڑے غصے میں قسم کھا کر کے کہا کہ آج کے بعد میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی. ہمارے یہاں اگر ہمارے بارے میں کوئی
بول دے کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، تو ہم کہتے ہیں تم جاؤ یار، تم سے بات کرتا کون ہے، تم سے رو کون سا بات کرنا، تو یہ مزاج ہے۔ مگر صحابہ ایسا نہیں تھے میرے۔ عبداللہ بن زبیر کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، میں نے اپنی خالہ کے بارے میں جو بات بولی ہے وہ بات بولنا مناسب نہیں تھا۔ غلطی کا احساس ہوا، خالہ سے جا کر کے معافی مانگ لے، مگر خالہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، خالہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بہت پریشان ہوئے عبداللہ بن زبیر۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد انہوں نے 2 صحابہ کو پکڑا۔ یہ 2 صحابہ کون تھے؟ ان کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا، جو اللہ کے نبی کے نانیہال کا گھرانہ تھا، اور سب لوگ جانتے تھے کہ اماں عائشہ پیارے نبی سے بہت محبت کرتی تھی اور پیارے نبی کے رشتہ داروں سے بھی بہت محبت کرتی تھی۔ بنو زہرہ کے 2 لوگوں کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے پکڑا، کہا کہ بھائیوں میرا ایک مسئلہ ہے، میری خالہ مجھ سے بہت ناراض ہے، مجھے آپ لوگوں کا تھوڑا سپورٹ چاہیے، تھوڑی ہیلپ چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلو چلتے ہیں۔ گئے یہ سب لوگ، دروازے پر پہلے جا کر کے اجازت مانگی، السلام علیکم، اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام۔ تینوں لوگوں نے کہا ندخل، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اماں عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ اندر داخل ہوئے، اندر پردہ لگا ہے، پردے کے اس پار اماں عائشہ ہیں اور اس پار یہ تینوں لوگ ہیں۔ اماں عائشہ کو پتہ نہیں ہے کہ عبداللہ بن زبیر بھی آئے ہیں ساتھ۔ جیسے یہ تینوں لوگ اندر داخل ہوئے، عبداللہ بن زبیر پردے کے اس پار پہنچے اور اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے، معافی مانگنے لگے، خالہ جان غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ ادھر سے وہ معافی مانگ رہے ہیں اور ادھر سے یہ دونوں لوگ اب حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں اے عائشہ، اے ام المومنین، اے ہماری ماں، آپ تو اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، آپ نے اللہ کے پیارے نبی کی وہ حدیث تو ضرور سنی ہوگی، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ لے۔ اے اماں عائشہ، آپ کا بھانجا ہے، ہو گئی غلطی، معاف کر دیجئے، آپ اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے۔ ذرا تصور کرو میرے بھائیوں کہ کتنا ایموشنل کو منظر رہا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی خالہ سے کے گلے لگ کر کے پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے ہیں اور ادھر سے یہ دونوں اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، میں نے بہت بھاری قسم کھائی تھی، میں اپنی قسم نہیں توڑ سکتی۔ آخر میں مجبور ہو کر کے حضرت عائشہ نے اپنی قسم کو توڑا اور 40 غلام انہوں نے آزاد کیے اپنی اس قسم کو توڑنے کے کفارے کے طور پر۔ اور بعد میں جب اس واقعے کو اماں عائشہ یاد کرتی تھی تو اتنا روتی تھی کہ ان کے آنسوؤں سے ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اختلاف تو صحابہ کے درمیان ہے، مگر وہ اختلاف کو دور کر لیتے تھے۔ اگر تعلق ٹوٹا ہے تو تعلق کو جوڑ لیتے تھے۔ ہم نے تو جیسے قسم کھا کے رکھی ہے کہ ہمارا اگر کسی سے اختلاف ہے تو ہم اس سے کبھی نہیں ملیں گے، ہم اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، نفرت رکھیں گے، عداوت رکھیں گے۔ تو اتحاد کے راستے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، تعلق کو توڑ لینا۔ اس لیے ہماری شریعت نے 3 دن سے زیادہ کسی سے تعلق توڑنے سے منع کیا۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور رکاوٹ ہے اتحاد کے راستے میں، غیبت کرنا، چغلی کرنا، برائی کرنا، جس سے ہمارا اختلاف ہے، ہم ہر دوسرے تیسرے کو پکڑ کر کے اس کی برائی کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائی۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا تم گوشت کھاؤ؟ تم یہ پسند نہیں کرو گے تو پھر تم کیوں اس کی غیبت کرتے ہو؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج کے سفر پہ گیا، مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن کو اللہ تعالیٰ نے تانبے کا بنا دیا ہے، تانبے کا ناخن ہے، نکیلا ناخن ہے، یکمشون به صدورهم ووجوههم، اور اپنے تانبے کے خطرناک ناخن سے وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے فرمایا ہؤلاء الذین یقعون فی اعراض الناس، اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی عزت اچھالا کرتے تھے، جو دوسروں کی آبرو پر حملہ کیا کرتے تھے، جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت مت کرو، چغلی مت کرو۔ غیبت اور چغلی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔
وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے، ویل ہے جہنم میں ہر ہمزہ کے لیے اور لمزہ کے لیے۔ ہمزہ اس کو کہتے ہیں جو سامنے سے برائی کرے، لمزہ اس کو کہتے ہیں جو پیچھے سے برائی کرے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ چیز بھی آج اختلاف کو ہوا دیتی ہے اور اتحاد کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ میرے بھائی، ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں، کوئی مکمل نہیں ہے۔ ہر انسان کے دامن پر کچھ چھینٹے ضرور ہیں اللہ کی نافرمانی کے گناہ۔ کسی دوسرے کی عزت کے پیچھے آپ پڑیں گے، کل اللہ آپ کی عزت کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معاشر من آمن بلسانہ ولم یؤمن قلبہ، اے وہ لوگ جو زبان سے تو اسلام لائے ہو مگر دل سے اسلام نہیں لائے ہو، یعنی جو لوگ منافق ہیں ان کی یہ پہچان ہے۔ آپ نے فرمایا لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم، تو مسلمانوں کی غیبت نہ کرنا اور مسلمانوں کی عزت کے پیچھے مت پڑنا۔ جو مسلمان کی عزت اور آبرو کے پیچھے پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی آبرو کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جب اللہ اس کی آبرو کے پیچھے پڑ جائے گا یفضحہ فی بیتہ، اللہ اس کے گھر میں اس کو ذلیل کر دے گا۔ انسان سماج میں ذلیل ہو جائے اتنا اس کو تکلیف نہیں ہوتی، جب اپنے گھر میں ذلیل ہوتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ تم دوسروں کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑو گے، اللہ تمہارے گھر میں تم کو ذلیل ہے۔ اتحاد کے راستے میں ایک اور رکاوٹ ہے، بنانے کے بجائے بگاڑنے والی سوچ، آگ لگانے بجھانے کے بجائے آگ بھڑکانے والی سوچ، اصلاح کرنے کے بجائے فساد کرنے والی سوچ، یہ سوچ بھی اتحاد کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، اگر دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اور جھگڑے کو مٹانے کے لیے کچھ جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے تو اس جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے شریعت نے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، دو لوگوں کے درمیان اگر صلح کرانے کے لیے کوئی جھوٹ بول دیا جائے تو وہ جھوٹ اللہ کی نظر میں جھوٹ نہیں ہے۔ جس جھوٹ سے گھر بن جائے، سماج بن جائے، وہ جھوٹ جھوٹ نہیں ہے، اور جس سچ سے دو بھائی جدا ہو جائیں، دو دوست الگ ہو جائیں اور دو لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے، وہ سچ حرام ہے میرے بھائیوں، اس کو شریعت نے چغلی کرا ہے۔ تو بڑی بہت بڑی چیز ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا۔ آپ سے اگر پاسبل ہے تو آپ آگ کو بجھاؤ، آپ کو بھڑکانے کا کام کو نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، او لوگوں کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتا دوں جو نماز سے بھی بہتر ہے، جو صدقہ خیرات سے بھی بہتر ہے، جو روزہ سے بھی بہتر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، آپس میں لوگوں کو ملا دینا، وفساد ذات البین ہی الحالقہ، اور آپس میں فساد ڈالنا، آپس میں پھوٹ ڈالنا اور لوگوں کو لڑانا، یہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ تو اتحاد کے راستے میں یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے میرے بھائی۔ جب تک ہم اصلاح کا مزاج نہیں بنائیں گے تب تک یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے اتحاد کے راستے میں رکاوٹ، دنیا کے مفاد کے لیے بھی کبھی کبھی اپنے فائدے کے لیے، اپنے پیٹ کی دکان کو چلانے کے لیے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اختلاف برقرار رہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ اتحاد ہو گیا تو میری دکان بند ہو جائے گی۔ یہ چیز بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تمہیں تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تمہیں تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر کے اللہ کی رسی کو مل کر کے تھامنا ہے، تمہیں فرقوں میں نہیں بٹنا ہے۔ اور آج اس اسٹیج سے ہم یہی دعوت اور یہی پیغام آپ کو سنانے آئے ہیں میرے بھائیوں کہ ہم آپ متحد ہو جائیں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ بہت کھیل چکے ہم مسلک، اب اس امت اور اس قوم کے سامنے بہت بڑے بڑے مسئلہ ہے۔ مسلمان لڑکیوں کے مرتد ہونے کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ میں دنیا بھر کی فضول رسم و رواج کا مسئلہ ہے، لڑکے اور لڑکیوں کی دیر میں شادی کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے پر ہونے والے ظلم و ستم کا مسئلہ
مسئلہ ہے, سیاست میں ہمارے وجود کو ختم کرنے کے جو پلان ہیں ان تمام چیزوں پر غور کرنے کا مسئلہ ہے. میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو ان سارے مسائل میں ایک ہونے کی ضرورت ہے, جو پوری کمیونٹی سے جن کا تعلق ہے. باقی ٹھیک ہے ہمارے آپس میں جو اختلافات ہیں, مسلکی جو اختلافات ہیں, ان کے لیے بھی ہم سوجھ بوجھ کا ماحول پیدا کریں, افہام و تفہیم کا ماحول پیدا کریں. کچھ ہم آپ سے سمجھ لیں, کچھ آپ ہم سے سمجھ لیں, اور ہمارا الحمدللہ ہماری طرف سے کبھی یہ پیغام آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ نے ہماری مسجد میں آپ آئے تو ہمارا کوئی آدمی اٹھ کر کے آپ کو بھگا دے. انشاءاللہ اس بات کی پوری گارنٹی ہے, ہماری طرف سے کبھی ایسا کوئی اقدام نہیں ہوگا. ہم نے کبھی اپنی مسجدوں کے اوپر اس طریقے کی کوئی تحریر نہیں لگائی کہ یہ فلاں کی مسجد ہے اور فلاں اس میں داخل نہیں ہو سکتا. ہمارا پیغام تو وہ پیغام ہے جو رب کا پیغام ہے, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد میں غیر اللہ کو مت پکارو, باقی مسجد میں آ کر کے اللہ کی کوئی بھی عبادت کر سکتا ہے. تو اتحاد امت کے موضوع پر یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اس امید کے ساتھ کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جو اسلامی بھائی چارہ ہے, جو اسلامی محبت کا تقاضا ہے, اللہ اس کو نبھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے, ہمارے دلوں سے کینہ اور کپٹ کو نکال دے. اللہ ایک دوسرے کا احترام کرنے کی, ایک دوسرے کی عزت کرنے کی, ایک دوسرے کو اس کا صحیح مقام دینے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک اللہ اپنی توحید پر اور اپنے پیارے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے. اللہ اس ملک میں جو ہمیں پریشانیاں اور مسائل آ رہے ہیں, اللہ ان مسائل کو حل فرما دے, اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو مل جل کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم.